جی سورہ مائدہ کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور چھٹے پارے کا 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور 20 دورہ تفسیر القرآن کی آج 7واں دن ہے اور دوسری نشست ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو مت بناؤ ان لوگوں کو جو ٹھہراتے ہیں تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق، ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی کتاب تم میں سے پہلے، والکفار اولیاء، اور کافروں کو کیا نہ بناؤ دوست، یعنی وہ کافر جو کہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ہاں جی، اہل کتاب میں سے اور کافر دوسرے، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، ڈرو اللہ سے اگر ہو تم ایمان رکھنے والے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے تو وہ ٹھہراتے ہیں اس کو ہنسی اور مذاق۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ ایسے لوگ ہیں یا اس واسطے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آپ ان کو فرما دیجئے اے اہل کتاب، حل تنقمون منا، قل حل انبئکم بشر من ذالک، آپ فرما دیجئے کیا میں تم کو خبر نہ دوں جو اس سے بھی بری چیز ہے، مصوبۃ عند اللہ، بدلے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں، من لعنہ اللہ، جس پہ اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور جن کو بنایا اللہ رب العزت نے بندر اور خنزیر، اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی، اولئک شر مکانہ، یہ ہیں لوگ مرتبے کے اعتبار سے برے، واضل عن سواء السبیل، اور زیادہ گمراہ ہیں سیدھے راستے سے، یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، فَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور حالانکہ داخل ہوئے تو وہ کفر کی حالت میں اور نکلے بھی اسی کے ساتھ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اللہ پاک خوب جانتا ہے ان باتوں کو جن کو یہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے لوگوں کو، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جو دوڑتے ہیں گناہ میں اور سرکشی، یا دوڑ کر قبول کرتے ہیں گناہ کو اور سرکشی کو، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے کو، ہاں جی، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، برے ہیں وہ اعمال جن کو وہ کرتے ہیں۔ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، کیوں نہ روکا ان کو ان کے مذہبی رہنماؤں نے اور علماء نے، یا درویشوں نے اور علماء نے، عن قولہم الاسم، گناہ کی، اس گناہ کی بات سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے سے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، برا ہے وہ کام جس پر وہ عمل پیرا ہیں۔ یہاں کفار کے شاعر اسلام کا مذاق اڑانے کا جو ہے وہ مسئلہ بتایا، اور ان کو اس پر تنبیہ کی ہے کہ مختلف دینی احکامات اور ایسی چیزیں جو شاعر اسلام میں سے تھیں، منافقین اور کفار مل کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جس طرح کہ اذان ہے، یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عبادت کے لیے بلانے کا ایک بہترین طریقہ سکھلایا ہے، تو اذان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ لوگ عبادت کے لیے اکٹھا کرتے وقت جو طریقہ اختیار کرتے تھے تو وہ خود ایک کہہ لیں کہ مضحکہ خیز تھا، اس کی طرف توجہ نہیں کی اور مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔
فرمایا کہ اصل تو یہ چیز نہیں بری تو یہ چیز تھی کہ دیکھو اللہ رب العزت کی جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ پاک کا ان پر غضب اترا اور ان کو سور اور بندر بنایا گیا اور انہوں نے شرک کیا، شیطان کی پوجا کی۔ یہ ہے اصل برے کام۔ جو برے ہیں ان کو برے نہیں لگتے اور جو اچھے ہیں وہ ان کو برے لگتے ہیں۔ یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو ایمان سے خالی ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ ان کے محض ایمان کے دعوے کسی کام کے نہیں ہیں، الٹے کاموں میں بھاگ کر جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں، ان میں پڑھتے ہیں۔ کیا وجہ کہ ان میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں دیندار یا ان کی رہنما جو ان کو ان برے کاموں سے روکتے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی لوگ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور انہی کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں۔ غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ جو ہے وہ باندھ دیے گئے۔ ولعنوا بما قالوا، اور ان پر لعنت کی گئی ان کے اس کہنے کی وجہ سے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ پاک کے ہاتھ تو کھلے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، خرچ کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ، ضرور بھی ضرور بہت سے لوگوں کو بڑھے گی اس کلام سے جو تجھ پر نازل ہوا آپ کے رب کی طرف سے، شرارت اور انکار۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ہم نے ڈالی ان کے درمیان دشمنی اور بغض، والبغضاء بغض، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، جب بھی جلاتے ہیں یہ آگ لڑائی کے لیے، اطفأ اللہ، یا جب بھی بھڑکاتے ہیں یہ آگ لڑائی کے لیے، اطفأ اللہ، اللہ پاک اس کو بجھا دیتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ رب العزت کو فساد مچانے والے پسند نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم ضرور داخل کرتے ان کو جنت کے باغوں میں، نعمت کے باغوں میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو، قائم رکھتے تورات کو اور انجیل کو، اما انزل الیہم من ربہم، اور ان حکموں کو جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیے گئے، لآکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو کھاتے اپنے اوپر سے اپنے پاؤں کے نیچے سے، منہم امۃ مقتصدہ، کچھ ان میں سے میانہ روی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون، ان میں سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو برے کام کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہود کے غلط پروپیگنڈوں کا اور غلط چالوں کا جواب دیا گیا۔ یہودیوں نے اس وقت مسلمانوں کا مذاق اڑایا جس وقت کہ اللہ پاک کی طرف سے صدقات کا حکم ہوا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ پاک پیسے مانگتا ہے، ہاں جی ہم مالدار اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے اللہ پاک تنگ دست ہو گیا، ید اللہ مغلولہ، ہاں جی اللہ کا ہاتھ بن گیا، اس قسم کی بکواسات بھی کی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اعمال اور یہ ان کے یہ رویے یہ خود قابل لعنت ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ پاک کی ذات ہی تو ہے جو ساری کے ساری کائنات کو نعمتوں سے نوازتی ہے، اس کے ہاتھ کہاں بندے، وہ تو جس پر چاہے خرچ کرتا ہے۔ ہاں جی یہ ہمیشہ جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ان کو ہدایت کا سامان فراہم کیا جاتا ہے تو یہ دن بدن سرکشی میں آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ اس وجہ سے آپس اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپس کے اندر ان کا بغض دن بدن پھیلتا جا رہا ہے۔ ہاں جی اور یہ کوئی نہ کوئی شرارت کر کے مسلمانوں کو لڑوانے کی کوشش کرتے تھے۔ فرمایا جب بھی کس طرح کی سازش کرتے ہیں لڑوانے کے لیے کوئی چنگاری بھڑکاتے ہیں تو اللہ پاک اس کو بجھا دیتا ہے۔ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتا۔ جی میں اگر یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں ہم تورات انجیل کو مانتے ہیں، اگر یہ واقعی تورات انجیل پر قائم ہوتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہوتے تو ان پر اللہ کی نعمتیں برستی، اللہ کا عذاب نہ آتا۔
کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جو وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، ہاں جی، اور انہوں نے جس طرح تورات انجیل قبول کیا اس طرح جو ہے انہوں نے اسلام کو بھی قبول کیا۔ یہ سورہ مائدہ کے 9 رکوع ہو گئے اور 13 رکوع ہوئے چھٹے پارے کے۔ آگے سورہ مائدہ کا 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے چھٹے پارے کا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے اس تمام وحی کو جو نازل کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے پھر اپنی رسالت کو نہ پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ پاک لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ پاک لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ پاک کافر قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔ کل آپ فرما دیجئے، یا کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کل آپ فرما دیجئے یا اہل کتاب لستم علی شیء، کہ اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم رہو یا قائم رکھو تورات اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور اس وحی کو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں بہتوں کو بڑھے گی، ما انزل الیک من ربک، اس کلام سے جو تجھ پر نازل ہوا تیرے رب کی طرف سے، طغیان شرارت، وکفر اور کفر، فلا تأس علی القوم الکافرین، تو آپ ایسے کفر پر افسوس نہ کریں۔ یہ سب تنبیہات ہیں پھر یہود و نصارہ کو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں آپ لوگوں کو صحیح معنوں میں آگے پہنچا دیں، تو تاکہ آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ کے جو بھیجے جانے کا مقصد تھا وہ تو پھر ادا نہ ہوگا، وہ تو پورا نہ ہوگا جی۔ اور میں آپ ان سے پریشان نہ ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ان کے شر سے بچائے گا۔ یہود نے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے وعدہ کر لیا اللہ یعصمک من الناس، اللہ پاک آپ کو لوگوں سے ان لوگوں سے بچائے گا۔ اس سے پہلے عموماً صحابہ کرام آپ کے حفاظت کرتے تھے، پہرا دیتے تھے آپ کا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے آپ کا پہرا دینا چھوڑ دیا، اللہ پاک نے آپ سے خود وعدہ کر لیا حفاظت کا۔ آگے فرمایا کہ یہ یہودی اور عیسائی ان کی خالی بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے جب تک کہ خود تورات زبور پر عمل کر کے نہ دکھائیں، اور دن بدن جب آپ پر اللہ پاک وحی نظر کر رہا ہے، شریعت کے احکامات واضح ہو رہے ہیں اور ان کی خیانتیں واضح ہو رہی ہیں، تو یہ دن بدن سرکشی میں آگے نکل رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں، جو صابی ہیں اور عیسائی ہیں، جو بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ عمل صالح اور اس نے عمل کیے نیک، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا اللہ بصیر بما یعملون، اللہ پاک دیکھ رہا ہے ان کاموں کو جن کو یہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے توبہ قبول کی، اندھے بہرے ہوئے بار بار جرم کرتے، اللہ پاک ان کی بار بار توبہ قبول کرتا، جس طرح کے پیچھے واقعات آئے ہیں کہ اللہ پاک ان کو معاف کرتا، ان کی توبہ قبول کرتا، بار بار ایسا ہوا۔ لقد کفر الذین قالوا، بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا ان اللہ والمسیح ابن مریم، کہ اللہ پاک جو ہے اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے۔ وقال مسیح، اور حالانکہ حضرت مسیح نے تو فرمایا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم عبادت کرو اللہ کی جو میرا پروردگار ہے تمہارا پروردگار ہے۔ انہ من یشرک باللہ، دیکھیں عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اللہ پاک نے آگے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ذکر کر دیا، وہ تعلیمات جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو دی تھیں، تو وہ سراسر توحید تھی اور شرک سے بیزاری تھی۔ کیسے جو ہے یہ پھر عیسیٰ علیہ السلام خدا کہتے ہیں؟ وہ تو کہتے تھے کہ اللہ کی بات کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا۔ آگے سارا یہ کلام آگے عیسیٰ علیہ السلام کا ہی آ رہا ہے اگلی آیات میں۔ دیکھیں
کہتے ہیں انہ من یشرک باللہ، بے شک جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ پاک نے اس پر حرام کر دی جنت، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ، وما للظالمین من انصار، نہیں ہوں گے ظالموں کے لیے مددگار۔ لقد کفر الذین قالوا، بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک اللہ پاک تین میں سے تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک ہی، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ باز نہ آئے ان باتوں سے جن کو یہ کہتے ہیں، لَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور بھی ضرور چھوئے گا کافروں کو، ان میں سے کافروں کو چھوئے گا دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ، کہ یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کے آگے، ویستغفرون، اس سے جو نہ مالک ہیں تمہارے لیے نقصان کے اور نہ نفع کے، واللہ هو السمیع العلیم، اللہ پاک سننے والا جاننے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، غلو نہ کرو اپنے دین میں نہ حق، ولا تسیرا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سو کو، وضلوا عن سوائے سبیل، اور سیدھے راستے سے سے لے کے آئی۔ فرمایا کہ بالکل یہ غلط، عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے اور ان کی امی حضرت مریم بھی سچی، یہ دونوں سچے تھے۔ آگے چونکہ عیسائی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت مریم کو خدا مانتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے اس کی نفی پر ایسی زبردست دلیل ارشاد فرمائی جو عام بندے کی سمجھ میں آنے والی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو پاک نے کیسا زبردست انداز اختیار فرمایا، دیکھو ہم کس طرح سے مختلف طریقوں سے توحید کی حقیقت جو ہے وہ تمہارے سامنے کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ خیر اللہ جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کی عبادت کرو گے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا، اس لیے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے متعلق ناحق باتیں نہ کرو، یہ سراسر گمراہی ہے۔ سورہ مائدہ کے 10 رکوع ہوئے اور چھٹے پارے کے 14 رکوع ہوئے۔ سورہ مائدہ کا 11 رکوع ہے اور 15واں رکوع ہے چھٹے پارے کا، اور آخری رکوع ہے چھٹے پارے کا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد لبئس ما کانوا یفعلون، برے تھے وہ کام جن کو وہ کرتے تھے۔ ترى کثیر منهم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے لوگوں کو کہ وہ دوستی کرتے ہیں کافروں سے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، کیا ہی برا سامان ہے جو انہوں نے اپنی ذات کے لیے آگے بھیجا۔ ان سخط اللہ علیہ، نبی پر، وما انزل الیہ، اور اس وحی پر جو ان پر اتاری گئی، متخذوہم اولیاء، تو کافروں کو دوست نہ بناتے، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، آپ ضرور پائیں گے سب سے زیادہ سخت لوگوں میں دشمنی کے اعتبار سے ان لوگوں کو جو یہودی ہیں، والذین اشرکوا، اور جو مشرک ہیں، ہاں جی ان سے بھی، ولا تجدن، اور مشرکوں کو بھی، ولا تجدن اکرمہم مودۃ للذین آمنوا، اور آپ ضرور پائیں گے زیادہ قریب محبت کے اعتبار سے للذین آمنوا، ایمان والوں سے، الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یہ اس وجہ سے کہ ان میں بہت سے ایسے عالم ہیں جو درویش صفت ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ جہاں بھی سابقہ بات کا تتمہ ہے اور بات کو مزید کھول کے واضح کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کی، یہود و نصارہ کی بدعقیدگیوں کو ذکر کیا گیا تھا، اور یہاں بھی اسی کا تتمہ ہے۔ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بنی اسرائیل پر لعنت کی۔ وجہ فرمایا لعنت اس لیے کی تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کی شریعت کو ٹھکرا دیا تھا اور ان کی پیروی نہیں کی تھی اور حد سے تجاوز کیا تھا، اور خود برے کام بھی کرتے تھے، اور جو ان میں کو اچھا تھا بھی تو وہ بروں کو روکتا نہیں تھا۔ ہاں جی فرمایا دیکھو کہ اگر یہ لوگ صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لے آتے، اور نبی سے مراد حضرت عیسیٰ بھی ہو سکتے ہیں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ان کو مان لیتے اور جو حکماں نظر ہوئے ہیں صحیح معنی میں ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہوتے تو کبھی بھی کافروں کو دوست نہ بناتے، کبھی بھی کافروں کو دوست نہ بناتے۔ ہاں جی، تو جو انہوں نے کافروں کو دوست بنایا، ہاں جی، یہ منافقین خاص طور پہ، ہاں جی، یا کافر کو دوست بناتے ہیں، فرمایا کہ یہی تو فسق ہے۔ پھر آگے اصل تو یہ معاملہ یہود کا تھا کہ وہ سب سے زیادہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے، ان سے دوستیاں منع کی گئیں، اور نصارہ اس سے کم درجہ کے نافرمان تھے تو صحیح لیکن کم درجہ کے۔ دیکھو آگے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ دشمنی رکھنے والے لوگ یہودی ہیں یا مشرکین مکہ ہیں، اور جو عیسائی ہیں فرمایا ان میں تو انصاف پسند لوگ موجود ہیں اور خود ایسے ہیں جو کہ مسلمانوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، یہودیوں کی بنسبت بغض نہیں رکھتے، اور اسی لیے اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ تکبر سے بری ہیں اور نیک صفت ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی صفت بیان کی ہے۔ وہ آگے نجاشی ہیں، جس طرح کے حبشہ کے بادشاہ تھے اور مسلمان ان کے پاس چلے گئے تھے، انہوں نے پناہ دی تو اور خود اسلام قبول کیا، یہ ان حضرات کی طرف اشارہ ہے، ان کی طرف، اور خاص اس طرح کے اور لوگ۔ چھٹا پارہ پورا ہوا اور اس کا 15واں رکوع چھٹے پارے کا پورا ہوا۔ آگے 7واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ سنتے ہیں اس وحی کو جو نازل کی گئی رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، آنسو بہاتی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا حق بات کو، یقولون ربنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو آپ ہمیں لکھ لیجئے ماننے والوں میں، شمار کر لیجئے ماننے والوں میں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، ان کو کیا ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور وما جاءنا، اور اس حق پر جو ہم نے بھیجا، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین۔ ایک منٹ، وما لنا لا نؤمن، یہ مطلب بہتر ہے اس کا، ہم کو کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا، اور ہمیں امید ہے اس بات کی، توقع ہے اس بات کی کہ ان یدخلنا ربنا، کہ داخل کرے گا ہم کو ہمارا پروردگار مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ فاصابهم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار، تو اللہ پاک نے بدلے میں دیے ان کو ان کے اس کہنے کی وجہ سے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک جزاء المحسنین، یہی ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں دوزخی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے عیسائیوں میں بھی ایسے حق پسند حضرات پیدا کیے تھے جنہوں نے جب قرآن کریم کو سنا، اس کی تلاوت کو سنا اور مسلمانوں کی ساری ہسٹری کو سمجھا، تو وہ لوگ بے ساختہ مسلمان ہوئے، اور قرآن کو سن کر ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ جس طرح کہ یہ حضرت نجاشی ہیں، یہ حبشہ کے بادشاہ تھے، جب مسلمانوں کو بہت زیادہ مکہ میں ستایا گیا تو انہوں نے جا کر حبشہ میں جا کر پناہ لے لی، اور وہ حبشہ میں نجاشی بادشاہ تھے، اپنا نام ان کا اسہمہ تھا، نجاشی جس طرح کے جو بھی آتا تو اس کا نام نجاشی ہوتا، بادشاہ ہوتا، جس طرح کہ اپنا جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا اس کو فرعون کہتے تھے، ہاں جی، اور ایران کے بادشاہ کا نام کسرا تھا، اور اسی طرح جو اپنا روم کا بادشاہ ہوتا اس کو کیسر کہتے۔ اس طرح نجاشی بھی ایک لقب تھا اس وقت کے بادشاہ کا، نام ان کا اسامہ تھا۔ تو جب یہ مسلمان وہاں جا کے انہوں نے پناہ لی، یہ پیچھے پہنچ گئے کفار مکہ، انہوں نے کہا کہ یہ غلام ہے ہمارے، بھاگ کر یہاں ہیں، ہمارے حوالے کرو، ہاں جی۔
تو نجاشی نے صورتحال کے لیے بلایا تو ساری بات حضرت جعفر طیار نے کھول کے رکھ دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، ہم کوئی ان کے غلام نہیں ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ ہم سب لوگ برے کاموں میں، شرک میں، کفر میں مبتلا تھے۔ اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا کہ ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا، تو اور ہم نے آپ کی تعلیمات قبول کر لیا اور شرک چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے یہ ہمارے دشمن ہو گئے۔ چنانچہ پھر حضرت جعفر طیار نے تلاوت بھی کی سورہ مریم کی آیات کی، جو حضرت نجاشی نے جب اس کو سنا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی پاک دامنی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ تھا۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نجاشی مسلمان ہو گئے تھے اور وہ فوت ہوئے تھے، آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ یہ سورہ مائدہ کے 11 رکوع مکمل ہوئے اور پہلے پارے کا ساتویں پارے کا پہلا رکوع پورا ہوا۔ سورہ مائدہ کے 11 رکوع پورے ہوئے اور 7ویں پارے کا پہلا رکوع پورا ہوا۔ سورہ مائدہ کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور 7ویں پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو حلال نہ حرام سمجھو جی ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ پاک نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ پاک حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس روزی میں سے جو اللہ نے تم کو دی ہے حلال اور پاکیزہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ، اللہ پاک مواخذہ نہیں فرماتا تمہاری بیہودہ قسموں کے بارے میں، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے ان قسموں کے بارے میں جس کو تم نے مضبوط باندھا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فرمایا کہ اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا درمیانے درجے کا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا کپڑے پہنانا، یا غلام کو آزاد کرنا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، جو کوئی نہ پائے تو روزے رکھے 3 دن کے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنے قسموں کو لاج رکھو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے سامنے اپنے احکامات تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں جو چیزیں حلال ہیں ان کو حرام ٹھہرانے سے منع کیا گیا۔ ایک چیز حلال ہے تو اس کو بندے کو اختیار نہیں کہ اس کو حرام کہے، اور دوسری بات ایسی چیز جو حلال تو ہے لیکن بندے کی طبیعت نہیں چاہتی اس کے کھانے کو، تو اب اس سے نفرت نہ کرے، بس یہ کہ میں یہ چیز نہیں کھاتا، نہ تو اس کو اس سے نفرت کا اظہار کرے اور نہ ہی اس کو حرام کرے، ہاں جی اپنے پر کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، ہاں جی۔ تو جو اللہ پاک کی حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو حلال سمجھنا چاہیے، ہاں جی، ان کو حرام بندہ نہ ٹھہرائے۔ آگے قسموں کے متعلق بتا دیا، پیچھے مسئلہ آیا تھا نا بھی قسم جو ہے ایک لغو ہوتی ہے اور ایک منعقد ہوتی ہے۔ لغو کہ بندہ بات پر، بعض لوگ ہوتے ہیں نا قسمیں کھانے کے عادی ہوتے ہیں تو بات پر قسم کھائے بغیر ارادے کے، تو یہ قسم جو زبان سے نکلتی ہے لغو ہے۔ یہ ہے تو غلط کام، بیہودہ کام، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ لیکن ایک قسم ہے یمین منعقدہ، یعنی وہ قسم جو کہ آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر کھائی جائے، تو اب اس قسم کی لاج رکھنا ضروری ہے۔ اب اگر اس قسم کو توڑ دے گا تو اس قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اس کفارے کو یہاں ذکر کیا گیا، کہتے ہیں دیکھو کفارے میں
جو ہے وہ پہلی صورت یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یا اصل جس کام میں مشقت ہوتی ہے نا ہونا تو وہ چاہیے. درجہ پہلا ہے غلام کو بندہ آزاد کرے. اب غلام کو سستا آتا ہے, غلام کو آزاد کرے. ہم نے کہا نا اسلام نے غلام بنانے کا طریقہ تو بیان کیا, آزاد کرنے کے کئی طریقے بتائے ہیں. اب جھوٹی قسم کھا لے وہ غلام کو آزاد کرے. اب غلام تو کون سا بھی روپوں میں ملتا تھا, ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں تھا, تو لہذا جھوٹی قسم کھائیے تو غلام آزاد کرے, پہلا درجہ. اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے اپنا ان کو, اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے. اگر یہ نہیں کر سکتا ان کا کفارہ ہے. جو قسم غیر شرعی ہوتی ہے تو غیر شرعی قسم جو ہے اس کو ویسے ہی توڑنا چاہیے, اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. غیر شرعی بنا کوئی نجائز کام پہ قسم کھا لے تو یہ غلط بات ہے. کچھ قسم کو توڑے سے کفارہ دے, اور نجائز کام کے اوپر جو اس نے قسم کھائی ہے اس پہ ندم شرمندہ بھی ہو. لیکن جو کسی جائز کام پر قسم ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو نبھائے, پھر اس کی لاج رکھے. اللہ پاک کے نام کا تقدس اور تقاضا یہ ہے کہ اپنی قسموں کو اگر کسی جائز کام پر نفع سے کہیں زیادہ ہے, تو بہت ساری نفیس طبیعتیں شراب کو چھوڑ چکی تھیں, اور پھر فرمایا نماز کے لیے آنے لگو تو اس سے پہلے نشے کی حالت میں نہ ہو وہ. اب بہت ساری طبیعتیں اور چھوڑ دیا کہ تو ہماری عبادت میں رکاوٹ ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے شراب کو صراحتاً جوئے وغیرہ کو حرام ٹھہرا دیا اور ہمیشہ کے لیے حرام ٹھہرا دیا. یہ آیت اس کے متعلق ہے. تو کہتے ہیں جب یہ شراب کا حکم نازل ہوا تو مدینہ کی گلیوں میں جگہ جگہ جو ہے وہ شراب کے مٹکے ٹوٹے پڑے تھے. یہ صحابہ کرام کی شان ہے, جو ہی اللہ کا حکم کان میں پڑتا تھا تو فوراً اس کو عمل کرنے کے لیے دوڑتے تھے. کئی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے ان کے کان میں اس وقت یہ بات پڑی جب بالکل شراب کا برتن منہ میں لگانے لگے تھے, یعنی منہ پینے لگے تھے, تو فوراً پیچھے ہٹایا اور اس کو توڑ دیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو, بے سوائے اس کے نہیں شراب اور جوا اور بت اور یہ پانسے رجس من عمل الشیطان, یہ سب گندے شیطانی کام ہیں. فاجتنبوہ, اس سے بچتے رہو, ان سے بچتے رہو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر, سوائے اس کے نہیں شیطان تو چاہتا ہے یہ کہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض شراب اور جوئے کے متعلق. ویصدکم عن ذکر اللہ, اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے. وعن الصلاۃ, اور نماز سے. فہل انتم منتہون, کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا, اور بچتے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اگر تم منہ موڑو گے بے شک اللہ پاک جانتا ہے کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو بات کو کھلے طور پر پہنچا دینا ہے. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نہیں ہے ان لوگوں پر کوئی گناہ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے. فیما طعموا, جو کچھ پہلے کھا چکے. اذا متقوا, جب کہ آئندہ ڈرتے رہیں. وآمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں. ثم اتقوا, پھر ڈرتے رہیں. ثم وآمنوا, اور ایمان لائیں. ثم اتقوا, پھر ڈرتے رہیں. واحسنوا, اور نیکی کام میں آگے بڑھتے رہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں دیکھیں شراب, جوا, پانسے اور ازلام, یہ بت, یہ سب اللہ پاک نے حرام فرما دی. فرمایا یہ شیطانی کام ہے. ہاں جی. خمر کا اطلاق جو ہے, خمر کا اطلاق انگور سے بنی ہوئی شراب پہ ہوتا ہے اصل. تو پھر جو ہے باقی جو شرابیں ہیں ان کو یہی اگر نشے والی صفت میں پائی جائے تو وہ بھی شراب ہے اور وہ بھی حرام ہے. ہاں جی. دیکھو شراب حرام اس لیے ہے کہ اس سے عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے, بندے کی عقل دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. اس لیے فرمایا جو بندہ شراب پیے اس کو 80 کوڑے مارو. کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر بندے کی عقل 80 سال تک کام کرتی ہے. 80 سال کے بعد عام طور پر بندہ بہت بوڑھا ہوتا ہے نا, پھر ایسا عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. تو انہیں 80 سال تو پہلے اپنا دماغ خراب کر لیا, لہذا انہوں ہر سال کے بدلے 1 کوڑا مارو. 80 کوڑے.
ہاں جی فرمایا کہ یہ جوا جو ہوتا ہے اس میں بھی ایک کا نفع بظاہر سامنے ہوتا ہے اور دوسرے کا نقصان، یعنی دونوں میں سے دو پارٹیوں میں جوا کھیل رہی ہوتی ہیں تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا فائدہ ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے. اور شریعت جو ہے ہر وہ چیز جس میں ایسی حرص ہو کہ اپنا فائدہ دوسرے کے نقصان پر مبنی ہو، شریعت حرام ٹھہراتی ہے. دیکھا نہیں جواری لوگ جو ہیں جوا کھیلنے والے تو وہ بسا اوقات اپنے پیسے بھی جیب سے سارے اٹھا دیتے ہیں اور گھروں میں سارا کوئی سامان چوک کے وہ بھی بیچ دیتے ہیں جوئے حرام دے. کئی ایسے بدبختہ اپنی بیویاں اور بچے بھی جوئے حرام دے. دیکھو یہی تو فرمایا کہ دیکھو یہ کتنا بڑا فساد ہے. ہاں جی والانصاب والازلام بت یہ بتوں کی پوجا حرام. ہاں جی اور پانچ سے اس کی وضاحت پہلے ہو چکی، جس طرح کے وہ تیر رکھے ہوئے تھے مشرکین مکہ نے بتوں کے پاس اور ان سے طرح طرح کی پھال نکالتے تھے. یہ سب شیطانی کام ہے، میں اس کو چھوڑ دو. اور میں شیطان تو چاہتا ہے تمہارے درمیان آپس میں دشمنی اور بغض ڈالے شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے. آپ دیکھ لیں آج جہاں بھی جو ہے نا وہ عموماً لڑائیاں ہوتی ہیں نا تو دیکھیں گے تو پیچھے شرابی لوگ ہوں گے، پیچھے جواری لوگ ہوں گے. جب شراب پئیں گے اس کے بعد نتیجہ لڑائی ہے. اب ویاہ شادیاں دے دے نہیں منڈے میں نہیں شراب پیندے مڑ کے رات کو دولہے نے گولی مار دیں. ہاں جی دولہے کو ہی فیر مار دیتے ہیں. ہاں جی یہ ہے الٹے کاموں کا نتیجہ. ہاں جی خسرے بلائے نچاؤ واسطے تو انہوں نے فیر کٹتے. ہاں جی یہ شراب کے نتائج ہیں، یہ شراب کے نتائج ہیں. اور جہاں جوا ہوتا ہے جوئے کا کوئی اڈا دیکھ لو آپ کو وہاں جو آئے دن لڑائیاں ملیں گی، آئے دن فساد. تو لہذا جو چیز مسلمانوں کا اجتماعی نقصان کرنے والی ہو اللہ پاک کی حکمت ہے کہ اس سے روکتا ہے. اس لیے فرمایا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب جو ہے الخمر جمع اور اسم، یہ شیطان اپنا جو شراب جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. کتنے گناہ ہیں جو شراب کے بعد بندہ کرتا ہے حالانکہ اس سے پہلے اس کی سوچ نہیں ہوتی ان کاموں کی. اس لیے فرمایا شیطان جو ہے تمہاری دشمن بنانا چاہتا ہے شراب جوئے کے ذریعے اور تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرنا چاہتا ہے. جب بندے نے شراب پی ہوگی عقل کام کرنا چھوڑ دے گی، اس کو کیا پتہ نماز کیا روزہ کیا ہے. اس سے فرمایا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ پاک کی اطاعت کرو اور اس کے حکموں سے گریز نہ کرو، بلکہ اب تک جو پہلے ہو چکا تو اب اس کی خیر ہے. اب جب شراب کا حکم نازل ہوا نا جی تو جو یہ جو نصارہ شرابی تھے تو انہوں نے مذاق اڑایا. وہ دیکھو تمہارے جو بندے پہلے شراب پیتے تھے فوت ہو گئے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کو کیا کہو گے. اب یہ یہود و نصارہ کی عادت تھی کہ یہ شریعت کے حکموں کو مانتے نہیں تھے، لیکن ان حکموں کے اندر فیصلوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا شبہ چھوڑ دیتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو عمل کرنے میں دشواریاں ہوں اور جو ہے وہ کس طریقے سے افراتفری پھیل جائے. اب وہ کہتے تھے اچھا شراب اتنی بری چیز ہے تو جو تمہارے پہلے لوگ پیتے تھے وہ فوت ہو گئے، ان کے بارے میں کیا کہو گے. ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو اس وقت تو حرام تھی نہیں، جب حرام تھی نہیں اب تو ان کا تو معاملہ اللہ کے سپرد ہے تو اللہ پاک ان کی پکڑ بھی نہ کریں گے. لیکن اب حرام ہے، اب اگر تم پیو گے، اب اگر کوئی بندہ پیے گا تو جرم تو اب ہے نا. تو کسی چیز سے بندے نے جب ہمارے یہاں بھی ایسا ہے نا جی، کسی بندے نے کسی دوسرے بندے کو کسی کام سے روک دیا یہ ایسا نہیں کرنا تو لہذا اب اگر کرے گا تو وہ مجرم ہے، لیکن جب تک روکا نہیں تھا تو اس وقت تک تو جرم نہیں تھا نا جی. یہ سورہ مائدہ کے رکوع ہو گئے 12 اور 2 رکوع ہو گئے 7ویں پارے کے. سورہ مائدہ کا 3را رکوع شروع ہو رہا ہے اور 12واں رکوع شروع ہو رہا ہاں جی 7ویں پارے کا 3را رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورہ مائدہ کا 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوا ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اے ایمان والو اللہ پاک ضرور تم کو آزمائے گا شکار میں سے کسی ایسی چیز سے ہاں جی جس پر پہنچے تمہارے ہاتھ اور تمہارے تیر، تاکہ اللہ پاک جانے کہ بن دیکھے کون ڈرتا ہے اور کون من اتبع بعد ذالک جو کہ زیادتی کرے گا اس کے بعد فلہ عذاب علیم
اس کی دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یہاں مسئلہ اور بیان کیا گیا۔ پہلے اس کو سمجھیں، شکار حلال ہے اور جو جانور حرام ہے تو وہ تو حرام ہی رہیں گے، شکار سے حلال تو نہیں ہونے لگے، لیکن جو جانور حلال ہیں ان کا شکار کرنا حلال ہے۔ اب شکار اگر کیا گیا تیر کے ذریعے یا کسی شکاری جانور کے ذریعے، فرمایا کہ دیکھو اگر تو وہ شرعی تقاضوں پر پورا اترتا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہوگا، اگر شرعی تقاضوں پر پورا نہیں اترتا تو حرام ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک تمہیں دیکھ رہا ہے، خام خواہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ شکار جس کو تم نے پکڑا اس میں طریقہ کو نجائز استعمال کیا ہو اور وہ حرام ہو، اس کو حلال سمجھ کے کھانے لگو، اس چیز سے تم نے بچنا ہے۔ جس طرح کہ پہلے بتایا بھی اگر جانور کے ذریعے شکار کیا تو حلال تب ہے کہ وہ خود اس میں سے کچھ نہ کھائے، اگر اس نے خود اس میں سے کچھ کھا لیا اب وہی شکار حرام ہو جائے گا۔ جی یا ایھا الذین آمنو لا تقتلوا الصید وانتم حرم، فرمایا شکار کو قتل نہ کرو اس حال میں کہ تم لوگ حالت احرام میں ہو۔ فمن قتلہ منکم متعمدا، جو کوئی قتل کرے گا تم میں سے اس کو جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو بدلہ ہے اس کا اس مارے ہوئے جانور کے برابر۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، فیصلہ کریں گے تم میں سے دو عادل آدمی، ہدیم بالغ الکعبۃ، یہ جانور بطور بدلے یا نیاز کے پہنچایا جائے کعبے میں، او کفارۃ، یا ہے کفارہ طعام مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا، او عدل ذالک، یا اس کے برابر ہیں صیاماً روزے، لیذوق وبال امری، تاکہ چکھے اپنے کام کا وبال۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ پاک نے معاف کیا جو کچھ پہلے ہو چکا، ومن عاد فینتقم اللہ من، جو کوئی دوبارہ کرے گا اللہ پاک اس سے اس کا انتقام لے گا۔ واللہ عزیز حکیم، واللہ عزیز انتقام، اللہ پاک زبردست انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، فرمایا حلال کیا گیا تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا، ہاں جی یہ نفع ہے تمہارے لیے اور سب مسافروں کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر، حرام کیا گیا تم پر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو تم اس اللہ سے جس کے آگے تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہاں دیکھیں حالت احرام میں شکار کے احکام بیان کیے کہ حالت احرام میں جب بندے نے عمرے کا یا حج کا احرام باندھا ہوا ہو تو اس وقت شکار کرنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی بندہ شکار کر بیٹھے تو اب کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں اگر شکار کیا ہے تو دیکھو جانور جس کا شکار کیا ہے تو وہ کتنا کا جانور ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، درمیانہ ہے، تو جس طرح کا وہ جانور تھا تو ہمارے ہاں عام طور پر جو جانور حلال پائے جاتے ہیں اس طرح کا جانور خرید کر بیت اللہ کی حدود میں اس کو ذبح کرنا ہے کفارے کے طور پر۔ جس طرح کے ہرن کو شکار کیا تو بکری جو ہے اس طرح کی لے لیں گے، بڑا جانور شکار کیا کوئی نیل گائے وغیرہ تو اب جو ہے ہماری گائے جو ہے وہ لے لیں گے، بھینس لے لیں گے، اس طرح کا جانور۔ اگر کوئی جانور ایسا ہو اس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا کہ بھائی اس کا کفارہ کیا ہونا چاہیے، دو بندے جو ہے وہ سمجھدار ان معاملات کو سمجھتے ہیں، ان سے جو ہے وہ فیصلہ کروا لیں گے کہ بھی یہ کیسا ہے اور اس کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، ہاں جی، تو وہ فیصلہ کر دیں گے بھئی یہ ایسا ہے لہذا اس کے بدلے میں ایسا جانور ذبح ہونا چاہیے، یا ایسا ہے کہ وہ اس طرح کا جانور تو نہیں ملتا تو پھر مسئلہ ہے کہ بھئی دیکھو وہ تقریباً اگر ملے گا تو کتنے کا ملے گا، جو اس کی رقم ہوگی اتنی رقم صدقہ کرنی ہوگی، ہاں جی مسکینوں کو کھلانی ہوگی، یا پھر جو ہے وہ اس کے بدلے روزے رکھنے ہوں گے، اس کے بدلے روزے رکھنے ہوں گے۔ تو میں دیکھو آج تک اس سے پہلے اگر کوئی معاملہ ہوا تو اللہ پاک نے معاف کر دیا، لیکن آئندہ ذہن میں رکھنا، بتا دیا کہ یہ جو شکار منع ہے یہ بری شکار منع ہے، بحری نہیں، جنگلی شکار منع ہے،
لیکن مچھی وغیرہ وہ لے لے خرید لے یا پڑھ لے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے گا، وہ کھا سکتے ہیں، مچھلی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کھائیں کھلائیں وہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ فرمایا جب تک تم حالت احرام میں ہو اس وقت تک ان کا شکار منع ہے، لیکن جب احرام کھول دو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ پاک ٹھہرایا ہے کعبہ کو حرمت والا گھر لوگوں کے قیام کا باعث، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کو، والہدیہ اور اس جانور کو جو قربانی ہو اپنا قربانی ہو کعبہ کی، والقلائد اور جن کے گلوں میں پٹے ہوں، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس وجہ سے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ پاک جو ہے جانتے ہیں اس سب کو جو آسمانوں میں ہے اور اس سب کو جو کچھ کے ہے زمین میں، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ پاک ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ بے شک اللہ پاک سخت عذاب دینے والے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم اور بے شک اللہ پاک بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمہ تو محض بات کو پہنچا دینا ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ پاک جانتے ہیں ان چیزوں کو جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور ان چیزوں کو جن کو تم چھپاتے ہو۔ قل فرما دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، فرمایا برابر نہیں ہے نہ پاک اور پاک، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو اچھی لگے نہ پاک کی کثرت، واتقوا اللہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل مندو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بعض شعائر کو ذکر کر کے ان کی تعظیم کا حکم دیا، جس طرح کہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ پاک نے اس کو عزت عطا کی ہے، اس کی تعظیم ضروری ہے، حرمت والے مہینے ہیں، والہدی اور وہ قربانی جو کہ بندہ بیت اللہ میں ذبح کرنے کے لیے لے کے آ رہا، حدود حرم میں ذبح کرنے کے لیے، اور کلا جیسے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہو، حاجی لوگ پٹا ڈال کے لے کے آتے ہیں خاص وہ، باہر کیف یہ سب شعائر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات میں پہنچا دیے، ان کے ذمہ تو بات کو پہنچانا تھا، مانا نہ مانا تمہارا کام ہے۔ اب جو لوگ پاک اور ناپاک ہیں، فرمایا تو دونوں برابر نہیں ہیں، ناپاک لوگوں کی کثرت ہو جائے، مشرکین کو اللہ پاک نے ناپاک فرمایا انما المشرکون نجس، یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ ناپاک ہیں۔ اب پلید لوگوں کی کثرت ہو جائے تو مطلب یہ نہیں کہ پلید ہونا چنگا ہوا، نہ ایسی کوئی بات نہیں۔ سورہ مائدہ کے 13 رکوع ہوئے، اب 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 7ویں پارے کے 3 رکوع ہوئے، 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مختلف طرح کے لوگ مختلف طرح کے سوالات کرتے تھے، تو بسا اوقات سوالات کرنے میں ایسا اتار چڑھاؤ ہو جاتا کہ جو سوال نہیں پوچھنے کے تو وہ بھی پوچھ لیتے، جس طرح کہ ایک مجلس کے اندر طرح طرح کے سوال لوگوں نے پوچھے تو حضور نے کہا چلو پوچھ لے جاؤ، پھر کی پوچھنا، تو جیسے پوچھی لوگوں کی پوچھنا آج کل، تو کسی نے کوئی سوال کیتا تو ایک کہنے لگے کہ دسو میرا ابا کون ہے۔ انہوں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ ان کے بارے میں بعض لوگ انگلی اٹھاتے تھے کہ جو ہے ان کا ابا یہ نہیں یہ ہے، اس لیے انہوں نے کہا چلو اس مسئلے کا بھی حل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ خام کا یہ چیزیں کوئی مجلس میں پوچھنے کی تھوڑی ہیں، اور ان کا تعلق باقیوں کے عمل کے ساتھ تھوڑی ہے، بس تو وہ پوچھنے چاہیے جن کا عمل کے ساتھ تعلق ہے، جن کا عمل سے تعلق نہیں ان کو کیوں پوچھنا ہے، فضول سوال نہیں کرنے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے نا، کلاس میں بیٹھے بہت سارے لوگ کام کا سوال پوچھتے نہیں تو فضول سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں وہ ایک جو ہے وہ طالب علم بیٹھتا تھا تو باقی لوگ سوال پوچھتے تو وہ سوال نہیں پوچھتا تھا۔ ہر امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آپ بھی کچھ پوچھا کرو، باقی لوگ پوچھتے تو آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ انہوں نے کہا چلو حضرت میں کل کو پوچھوں گا۔ اگلے دن آیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ سمجھا رہے تھے کہ عصر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہوتا ہے جب تک سورج غروب نہ ہو، سورج غروب ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ فوراً کھڑا کرتے میں نے سوال ہے، میرے سے سوال کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں جی پوچھو کیا سوال کرنا ہے؟ کہتا جی اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر
کیا سوال کیا کہ اگر سورج غروب ہی نہ ہو، آپ نے کہ عصر کا وقت ہے سورج کے غروب ہونے تک، کہتا جب کہ سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر تو آپ نے فرمایا تو بھائی تو سوال نہ ہی کرے کر، تو سوال ہے تو لہذا فضول سوالات کرنا یہ منع ہے۔ تو اسی بات کی رفیع فرمایا دیکھو اہل کتاب اس لیے ہلاک ہوئے، اللہ کی پکڑ میں آئے، انہوں نے الٹے سیدھے سوالات اپنے نبیوں سے کیے تھے، لہذا ایسا کام نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ نہ سوال کرو ان چیزوں کے متعلق اگر تمہارے سامنے ظاہر کی جائیں تو تم کو بری لگیں، وَإِن تسألوا عنها، اگر تم پوچھو گے ان کے متعلق، حین ينزل القرآن، جس وقت قرآن کریم نازل کیا جا رہا ہے، تو تبد لکم، تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنها، اللہ پاک نے جی اس سے درگزر کیا، واللہ غفور حلیم، اللہ پاک ہے بخشنے والا اور بردبار۔ قد سألها قوم من قبلکم، پوچھ چکی ہے ایسے سوالات ایک قوم تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے اس کے منکر۔ دیکھیں یہاں بتا دیا کہ بھئی پہلی قومیں بھی اس طرح کے الٹے سیدھے سوال کر کے پھر جو ہے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، لہذا ایسے الٹے سیدھے سوال نہ کرو، جو بات پوچھنے کی ہے پوچھو۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، یہ جو ہیں یہ جانور وہ ہیں جو کہ مشرکین مکہ خاص مقاصد کے لیے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ رکھ چھوڑتے تھے، تو ان کے متعلق مختلف نظریات انہوں نے قائم کیے ہوئے تھے، تو ان کو اس رسم بد پر عمل بد پر تنبیہ فرمائی ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، وما نہیں بنایا اللہ پاک نے بحیرہ کو اور نہ صائبہ کو نہ وسیلہ کو نہ حام کو، کہ جی اللہ پاک نے ان کو نہیں مقرر کیا، بنایا کا مطلب ان مقاصد کے لیے نہیں بنایا جو تم نے ان کے متعلق گھڑ لیے ہیں، اللہ پاک نے یہ چیز تمہارے لیے مقرر ہی نہیں کی جو تم نے کر لی۔ بتاتا ہوں تفصیل۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کافر لوگ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کہا جائے کہ آؤ اس وحی کی طرف جو اللہ نے اتاری، وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف، قالوا کہتے ہیں حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کافی ہے ہم کو وہ چیز جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگرچہ ہوں ان کے باپ دادا، لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، کسی چیز کی سمجھ نہ رکھنے والے، وَلَا يَهْتَدُونَ، اور ہدایت پہ نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے اپنی جان کی پرواہ کرنا، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہارا نہیں بگاڑ سکتے وہ لوگ جو گمراہ ہوئے جب کہ تم خود ہدایت پہ ہو۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب نے لوٹنا، اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ خبر دے گا تم کو ان کاموں کے جن کو تم کرتے تھے۔ یہاں سمجھے مشرکین مکہ نے مختلف جانوروں کے متعلق مختلف نظریات اپنا رکھے تھے، تو اور مختلف جو ہے ان کے متعلق جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنا رسومات قائم کی ہوئی تھی، جس طرح کہ یہاں تذکرہ آیا جانوروں کا نا جی، دیکھو یہ جو جانور کا تذکرہ آیا مثلاً بحیرہ یہ وہ جانور تھا کہ جس کا دودھ یہ لوگ نہیں پیتے تھے اور کہتے تھے بھی یہ بتوں کے نام پہ ہم نے چاروں کو چھوڑ دیا، اس کا دودھ ان کے نام، ہاں جی۔ اور صائبہ کون ہے؟ صائبہ یہ وہ جانور تھا جس جانور کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ ایک ہے پہلا بحیرہ کہ جس کے دودھ کو چھوڑ دیا، نکالنا چھوڑ دیا، دوسرا ہے صائبہ جانور ہی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، ہاں جی۔ اور اگلا ہے وسیلہ، اور وسیلہ جو ہے اس مادہ اونٹنی کو کہتے تھے کہ اس اونٹنی کو مادہ کو کہتے جو مسلسل مادہ بچے جنتی، لیکن درمیان میں اگر اس کے ہاں مذکر بچہ پیدا ہو جاتا تو اب اس کو جو ہے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے۔ پہلے مسلسل مادہ بچے جنتی رہتی تو رکھتے اپنے پاس اپنی ملکیت میں، لیکن جو ہی مذکر جنتی اب کیا وہ اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے۔
اور حام کے بارے میں فرمایا کہ یہ نر اونٹ ہے جو ایک خاص عدد میں جو مادہ اونٹنیوں سے جفتی کر لیتا تو اس کو بھی جو ہے پھر بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے. تو یہ مشرکین مکہ کے گھڑے ہوئے نظریات تھے. تو اللہ پاک نے اس کی تکذیب کی اور کہتے ہیں اس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. اس لیے فرمایا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. جب ان کو کہا جائے بھی دیکھو اللہ کا حکم تو یہ ہے تو بجائے اس کو مانے کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کو یہی کام کرتے ہوئے پایا ہم یہی کریں گے. اللہ اکبر. آگے وصیت کے متعلق کچھ احکامات ہیں ان کو دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے آپس کی گواہی جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، حین الوصیہ، وصیت کے وقت یہ ہے کہ اثنان ذوا عدل منکم، دو شخص معتبر ہونے چاہیے تم میں سے، او آخران من غیرکم، یا اور ہوں تمہارے علاوہ، ان انتم ضربتم بالارض، کہ اگر تم سفر کرو زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت، بس آ جائے تم کو موت کی مصیبت، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان کو روکو نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، قسمیں کھائیں گے اللہ کی، ان ارتبتم، اگر تم کو شک ہو، لا نشتری بھی ثمنا قلیلا، کہ ہم نہیں لیتے قسم کے بدلے کچھ مال، ولو کانا ذا قربا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہوں، ولا نکتم شہادہ، اور ہم گواہی کو نہیں چھپا رہے، ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے، انا اذا من العاصمین، اگر ہم گواہی نہ دیں گے، یہ جو گواہ قائم کریں تو وہ نماز کے بعد کھڑے ہو جائے قسمیں کھائیں، اگر تم کو شک ہو کہ بھی انہوں نے گڑبڑ کی ہے پھر وہ یہ عہد کرے کہ بھئی ہم اس کسی کو دنیا مفاد حاصل نہیں کر رہے، ہمارا مقصد نہیں ہے، اور ہم صحیح گواہی کو نہیں چھپا رہے، وگرنہ ہم گناہ گار ہیں، انا اذا لمن العاصمین، وگرنہ تو ہم ہو جائیں گے گناہ گار. فإن عثر على أن مستحقا، اگر وہ ان مستحقا، پھر اگر اس بات کی خبر ہو کہ وہ دونوں حق بات کو دبا گئے ہیں، فآخران یقومان مقامہما، تو اور دو گواہ ان کے کیا مقام کھڑے ہو جائیں، من الذین استحق علیہم الاولیان، کہ ان میں سے جن کا حق دبا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہو میت کے، فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی زیادہ معتبر ہے ان کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین، اور بے شک ہم جو ہے وگرنہ ہو جائیں گے ظالموں میں. ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ اس میں امید ہے کہ ادا کریں گے وہ گواہی کو ٹھیک طرح، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا ڈریں کہ الٹی پڑیں گی قسمیں ان کے خلاف ہی، واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور سنتے رہو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العزت رہنمائی نہیں کرتا نافرمان قوم کی. یہاں پر خاص حالت میں اپنا وصی مقرر کرنے کا حکم دیا کہ اگر ایک بندہ ہے اس کے کوئی دوسروں کے ساتھ کوئی معاملات ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو لکھت پڑھ کر کے کہ اپنے معاملات کے اپنے بعد نپٹانے کا کسی کو وصی مقرر کرتے کہ بھئی یہ میرے معاملات ہیں، یہ ان کی تفصیل ہے، میرے بعد ان معاملات کو اس طرح نپٹا لینا. تو اب اگر وہ وصی گڑبڑ کرے بعد میں، تو اگر تو جو پیچھے ورثاء ہیں تو ذمہ دار لوگ ہیں، اگر وہ گڑبڑ کرے تو پھر یہ لوگ جو ہیں وہ نماز کے بعد ان کو کھڑا کر کے ان سے قسمیں لے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے. اب اگر اس کے جھوٹ پر شک ہو ان کو اور ان کے پاس اس کے خلاف اور گواہ ہوں تو پھر اس کو پیش کر سکتے ہیں تاکہ بات صحیح طریقے سے واضح ہو جائے. اصل میں ان آیات کا شاہی نزول یہ ہے کہ بدیل نامی ایک شخص تھا، تو وہ مال و اسباب لے کر تجارت کے لیے کسی علاقے میں گیا، تو وہاں پر اس کے اور قریبی لوگ نہیں تھے، ظاہر بات علاقہ دوسرا تھا، تو دو آدمی جو ہے وہ غیر مسلم غرب نسائی، تو وہ اس کے ساتھ تھے.
تو انہوں نے بہت بیمار ہو گئے، وفات کا وقت قریب آ گیا، تو انہوں نے سامان ان کے سپرد کر دیا ابو دہل نے کہ یہ میرا سامان ہے، یہ میرے وارثوں تک تم لوگ پہنچا دینا۔ تو اور سامان کے اندر سامان دی لسٹ رکھتی۔ ہوں انہوں نے پتا نہیں سی بھی سامان دی لسٹ بچ ہے، اج کل جہیز سامان ہوتا نا بچ لسٹ ہوں، ہاں جی بچ لسٹ ہوں، پہلے دن ہی بچت مالی شروع ہو جاتی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے جی، تو رات کو پھر راکھی بھی رکھی جاتی ہے کہ پہلی رات کا سامان آیا وا، خاص بندے کڑی والے آتے بھی کسی منڈے والے کوئی شہ نہ کر لین پٹیاں ہاں جی، اللہ بھلا کرے۔ نہ سامان اتنا دتا جاتا تو نہ ادھر رکھوالی ہوں۔ تو خیر وہ لسٹ اس نے اندر رکھ دی سامان کی۔ جب انہوں نے آ کر دونوں نے سامان واپس کیا تو اب اس میں ان کو لسٹ ملی، وہ ایک پیالہ چاندی کا تھا جس کے اوپر سونے کا جو ہے نا پانی چڑھا ہوا تھا، وہ موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا جی اس میں تو پیالہ بھی تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں میں ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جو یہ وسیع بنے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے۔ تو خیر یہ ٹو میں لگے رہے بھی ہمیں تو پتہ ہے کہ جب وہ گئے تھے تو ان کے پاس پیالہ تھا۔ تو لہٰذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے انہوں نے آپ نے شکایت کی تو انہوں نے کہا جی اس میں تھا ہی نہیں۔ کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے پیالہ کے سنار کے ہاتھ بھیج دیا۔ جب وہ پیالہ سنار کے ہاتھ بکا ان تک بات پہنچ گئی تو وارثوں تک، تو وارثوں نے بھی آپ وسلم کی خدمت میں کیس دائر کیا۔ وہ ان سے جو ہے نا وہ پہلے نماز کے بعد اظہار بھی لیا گیا، تو پھر ان کے خلاف گواہ پیش ہوئے خاندان میں سے کہ بھئی واقعی پیالہ موجود ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ پیالہ اصل میں سامان میں تھا صحیح، بعد پہلے کا تھا ہی نہیں، لیکن جب کیس دائر ہوا دوبارہ اور پکڑا کہ چوری کے فلاں کو بیچا ہے، تو اب کہنے کہ سامان تھا تو صحیح، سامان میں پیالہ تھا تو صحیح، لیکن وہ ہم نے جو ہے نا مرنے والے سے خرید لیا اور یہ ادھا واڑ پا لیا، کیسے خرید لیا سے۔ تو اب یوں اس طرح بات کو پھیر لیا۔ تو باہر کیا چونکہ اس خرید و فروخت پر کوئی گواہ نہیں تھے تو لہذا گواہوں نے گواہی دی، اس طرح ان کا معاملہ کھل کر سامنے آیا اور اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ جب بھی کوئی بندہ کسی مرنے والے کا وصی بنے تو بعد میں معاملات کے اندر گڑبڑ نہ کرے۔ یہ 7واں پارہ، اس کے 4 رکوع ہو گئے اور 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور سورہ مائدہ کے 14 رکوع ہو گئے، 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس وقت کہ اللہ پاک اکٹھا کریں گے رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، اللہ پاک فرمائیں گے بتاؤ تم کو کیا جواب دیا گیا۔ قالوا، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہم کو تو علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی ہیں غیب کو جاننے والے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جس وقت کہ اللہ پاک فرمائیں گے اے عیسی ابن مریم، اذکروا نعمتی علیک، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے آپ کے اوپر کی تھیں، وعلی والدتک، اور آپ کی والدہ پر کی تھیں، اذ ایدتک بروح القدس، جس وقت کہ میں نے آپ کی مدد کی تھی روح قدس یعنی حضرت جبریل سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ کلام کرتے تھے لوگوں سے گود میں اور بڑی عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، جس وقت کہ میں نے سکھائی تھی آپ کو کتاب یعنی قرآن، والحکمت اور حدیث کی باتیں، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهِيئَةِ الطَّيْرِ، جس وقت کہ آپ بناتے تھے مٹی سے پرندے کسی شکل، بِإِذْنِ میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، آپ اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ ہو جاتا تھا پرندہ اللہ کے حکم سے اڑنے والا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور آپ ٹھیک کرتے تھے ہاں جی مادر زاد بینے کو اور کوڑ والے کو، بِإِذْنِ میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، جس وقت کہ آپ نکالتے تھے مردوں کو میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جس وقت کہ میں نے روکا تھا بنی اسرائیل کو آپ سے، اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جس وقت کہ آپ کی آئے تھے ان کے پاس معجزات، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے کہا منہم ان میں سے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے، کافروں نے کہا تھا یہ تو جادو ہے،
فَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ یہ سب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے احسانات کیے وہ سب اللہ پاک یاد کروا رہے ہیں. پھر آگے اللہ پاک پوچھیں گے 10واں بھی آج جڑے لوگ ہیں تو خدا منیا تو اسی کیا سکا مینو خدا منو. وَإِذْ أَوْحَيْتُ جس وقت کہ میں نے وحی کی الحواریین حواریوں کی طرف ان آمنوا بی یعنی وحی کی جہاں کوئی ایحاء ہے عرض کہتے ہیں نا ایحاء کا معنی تھا دل میں بات ڈالنا. جب میں نے دل میں بات ڈالی حواریوں کے ان آمنوا بھی یہ کہ ایمان لائے مجھ پر ابھی رسول یہ میرے رسول پر قال انہوں نے کہا تھا آمنا کہ ہم ایمان لائے واشہد بأننا مسلمون اور گواہ رہی کہ بے شک ہم ہیں فرمانبرداری کرنے والے. اس قال حواریون جس وقت کہا حواریوں نے یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم یہ آگے پھر دیکھتے ہیں اتنا بلتے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن تمام انبیاء کو جمع کریں گے اور ان انبیاء کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی قوموں نے جرم کیے ہوں گے ان کی پوچھ گچھ انبیاء سے ہوگی. کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ میرے بعد اس طرح کام کرو؟ تو کہیں گے لا علم لنا انک انت اللہ الغیب سانوں نہیں پتہ رہنا کیتا غیب تسی جان دے. ہاں جی اب دیکھو اس چیز تو معلوم ہو گیا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. ایک تو مسئلہ یہ حال ہے. دوسری بات بتا دی کہ نبی کے جانے کے بعد کہ بندہ الٹے کام کر لے تو نبی کا قصور نہیں ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پوچھیں گے اس لیے کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے عظیم معجزات دیے تھے اور یہ عیسائیوں کو جو اس وقت کے تھے سمجھانا مقصد ہے کہ بھئی دیکھو تم نے عیسیٰ علیہ السلام سے جو کے بعد جرم کیے ہیں ان کا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ پاک خود عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی پوچھ گچھ کریں گے. اللہ پاک پہلے سارے انعام گنوائیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام پر کیے. ہاں جی پھر فرمائیں گے کیا آپ نے کہا تھا کہ بھئی میری بات کرو. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ہمارے تعالیٰ جب تک میں دنیا میں موجود تھا تو مجھے پتہ تھا یہ کیا کر رہے تھے لیکن جو ہے جب میں نہ رہا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے نہیں پتہ انہوں نے کیا کیا. سمجھ بات کہتا عیسیٰ علیہ السلام بیزاری کا اظہار کر دیں گے. اب اس سے عیسائیوں کو تنبیہ ہے کہ بھئی تم لوگ آج بھی اس سے باز آ جاؤ. شرک سے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو خدا تین کہتے ہو اس سے باز آ جاؤ. اس کا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس قال حواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک اس وقت کہ کہا حواریوں نے اے عیسی ابن مریم کیا آپ کا رب طاقت رکھتا ہے اس چیز کی کہ ان ینزل علینا مائدۃ من السماء کہ اتارے ہمارے اوپر دسترخوان آسمان سے. قالا حضرت عیسیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین ڈرو اللہ سے اگر تم ہو ایمان والے. قالوا انہوں نے کہا نرید ان ناکل منہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کچھ کھائیں. وتطمئن قلوبنا اور ہمارے دل اس سے مطمئن ہو جائے. ونعلم انک صدقتنا اور ہم جان لیں کہ بے شک آپ سچے ہیں. ونکون علیہ من الشاہدین اور ہم ہو جائیں اس پر گواہ ہم ہو جائیں اس پر گواہ. قال عیسی ابن مریم اللہم حضرت عیسی ابن مریم نے فرمایا اے اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء اے ہمارے پروردگار اتاریے ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک کہ ہو وہ عید ہمارے پہلوں کے لیے ہمارے پچھلوں کے لیے اور نشانی آپ کی طرف سے. ورزقنا وانت خیر الرازقین روزی دیجیے ہم کو آپ بھی اتنی رزق عطا کرنے والے ہیں. قال اللہ پاک نے فرمایا انی منزلها علیکم میں اس کو نازل کروں گا تم پر. فمن یکفر بعد منکم جس نے کفر کیا اس کے بعد بھی تم میں سے فانی اعذبه عذابا لا اعذبه پھر میں عذاب دوں گا اس کو ایسا کبھی کسی کو عذاب نہ دیا ہوگا احد من العالمین جہان والوں میں سے کسی کو عذاب دوں گا اس کو ایسا عذاب کہ جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ دیا گیا. اب دیکھیں حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے لیے آسمانی دسترخوان اتارے اس پر طرح طرح کے کھانے ہوں ہمیں کمانے کی مشقت سے آزادی ہو ہم اس کو کھائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کیا تمہارا
ایمان نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بالکل ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے طالب پر ایک معجزے کا ظہور ہو جائے تو ہمارا مزید جو ہے اس پہ اطمینان قلب ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کر دی تو ہاں جی، تو نتیجہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہاں میں اتارتا ہوں، لیکن جو بندہ اس دسترخوان کے اترنے کے بعد اس معجزے کے ظہور کے بعد بھی نہیں مانے گا تو پھر اس کو اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ چنانچہ جب مائدہ اتارا گیا اور ان لوگوں نے اس میں سے کھایا ہاں جی تو لطف اندوز ہوئے، تو پھر ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے پھر اپنا کہہ لو کہ پھر نافرمانی کی اور نہ مانا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جس طرح وہ دوسرے جہود کا ایک گروہ بندر اور اپنا سور بنے تھے، اس طرح ان کو بھی بنا دیا گیا۔ بعض رات نے مفسرین لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب طلبہ کی تو اللہ پاک نے فرمایا بھی اس قدر ضروری ہے کہ اپنا اگر انکار کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، تو کہتے ہیں وہ ڈال گئے، انہوں نے کہا بھی ہمیں رہنے دیں۔ باہر کے اب چونکہ اس صورت کے اندر اس مائدہ کا تذکرہ ہے، اس لیے جو ہے صورت کا نام بھی کیا ہے؟ مائدہ ہے۔ 15 رکوع ہو گئے سورہ مائدہ کے، اور 5 رکوع ہو گئے اس کے سورہ اپنا 7ویں پارے کے۔ آگے 6واں رکوع 7ویں پارے کا شروع ہو رہا ہے اور 16واں رکوع سورہ مائدہ کا شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جس وقت کہ اللہ پاک نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ بنا لو مجھ کو اور میری امی کو خدا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ قَالَ سُبْحَانَكَ، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے پاک ہے تیری ذات، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، ہاں جی میرے لیے تو یہ مناسب نہیں کہ میں کہوں ایسی بات ہاں جی جو میرے لائق ہی نہیں یا میرا حق ہی نہیں۔ ان کنت قلتہ قد علمتا، اگر میں نے ایسا کیا ہوگا، اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو آپ جانتے ہیں۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں جو کچھ کہ ہے میرے جی میں اور میں نہیں جانتا جو کچھ کہ ہے آپ کے جی میں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہیں بہت زیادہ غیب کو جاننے والے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے نہیں کہا ان کو مگر وہی جس کا آپ نے مجھ کو حکم دیا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں تو تھا ان میں موجود، میں تو تھا یعنی ذمہ دار جب تک میں نہیں موجود تھا۔ فلما توفیتنی، لیکن جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر آپ ہی خبر رکھنے والے تھے ان کی۔ وانت علی کل شیء شہید، بے شک آپ ہر چیز پر خبردار ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ وان تغفر لهم، اگر آپ ان کو بخشیں، فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ ایسا دن ہے کہ جس میں آج سچوں کو ان کا سچ ہی فائدہ دے گا۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جاری ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ہاں جی، اور ان کے درمیان۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی بات کا تذکرہ جس کا پہلے اپنا گزر چکا کہ اللہ پاک قیامت کے دن نبیوں کو کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تو آپ کے بعد آپ کی قوموں نے جو اعتقادات اختیار کیے تو کیا آپ لوگوں نے اس کا حکم دیا تھا؟ تو سر فریض حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ اللہ پاک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھی اللہ پاک نے نعمتیں عطا کی ہوں گی ساری ذکر کر کے پھر فرمایا کیا آپ نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری امی کو رب مان لو؟ تو اللہ عیسیٰ فرمائیں کہ اللہ پاک
میں نے بالکل نہیں کہا، میں نے تو ان کو اللہ کی بات کہا تھا جو میرا اور ان کا رب ہے، تو جب تک میں ان میں موجود تھا اس وقت تک تو مجھے پتہ یہ کیا کر رہے تھے، لیکن جب میں ان میں موجود نہ رہا آپ نے مجھ کو آسمان پہ اٹھا لیا تو پھر اب آپ کو پتہ یہ کیا کر رہے تھے، اب یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کی مرضی ان کو بخشیں، آپ کی مرضی ہے ان کو پکڑیں، یہ جو ہے وہ آپ کو اختیار ہے۔ ہاں جی، قال اللہ پاک فرمائیں گے آج قیامت کا دن ایسا ہے جس پہ سچ بولنے والے کو سچ ہی نفع دے گا، بالکل بات آپ کی سچی ہے۔ فرمایا جو سچ بولنے والے ہیں اللہ پاک کی طرف سے ان خصوصی انعامات ہوں گے، جنت کے وعدے اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ جی یہ ساری بات کا تذکرہ یہاں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ آگے سورہ انعام شروع ہو رہی ہے، یہاں پر 7ویں پارے کے 6 رکوع ہو گئے، 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور سورہ مائدہ جو ہے وہ ختم ہو گئی، سورہ مائدہ جو ہے وہ ختم ہو گئی، سورہ انعام شروع ہو رہی ہے۔ انعام یہ چپایوں کو کہتے ہیں، گھریلو پالتو چپائے، تو چونکہ اس میں ان کے احکام ہیں تو اس مناسبت سے سورت کا نام بھی انعام ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ ہر قسم کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنائے اس نے اندھیرے اور روشنی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافر لوگ اوروں کو اپنے رب کے برابر کر دیتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر اس نے مقرر کر دیا ایک وقت، وہ اجل مسمى، اور ایک مدت ہے مقرر عندہ اس کے ہاں، ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو یا شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وهو اللہ فی السماوات وفی الارض، اللہ ہی آسمانوں میں اور زمین میں، یعلم سرکم وجہرکم، جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو یا باتوں کو اور تمہارے اعلانیہ معاملات کو، ویعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو یا کماتے ہو۔ وما تأتیہم من آیت ربہم، نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کہ اس سے اعراض کرتے تھے۔ فقد کذبوا بالحق، انہوں نے جھٹلایا حق بات کو، لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب آئے گی ان کے پاس وہ خبریں ان باتوں کی حقیقت جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے امتیں جن کو مضبوطی عطا کی تھی ہم نے زمین میں، معلوم نمکن لکم، کہ ایسی مضبوطی تمہیں عطا نہیں کی، وہ ارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے اتارا ان پر آسمان کو لگاتار جو ہے وہ برسانے والا بنا کر، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم الانہار، اور بنائی ہم نے نہریں چلتی سے ان کے نیچے، نہر چلتی تھی ان کے نیچے سے، فاہلکناہم بذنوبہم، بس ہم نے ہلاک کیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور پیدا کیے ہم نے ان کے بعد اور گروہ اور جماعتیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم اتارتے آپ پر کوئی کتاب لکھی ہوئی کاغذ میں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ کفار اس کو چھوتے اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر لوگ کہتے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو، وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کیوں نازل نہیں ہوا آپ پر کوئی فرشتہ، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر ہم اتارتے کوئی فرشتہ تو کر دیا جاتا فیصلہ، پھر ان کو مہلت نہ ملتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم مقرر کرتے یا اگر ہم بناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، پھر ہم آپ کو مرد ہی بناتے، وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر ان کے سامنے وہی شبہ پڑتا جو اب پڑھ رہا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا، وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، بس آ گھیرا ان کو اس چیز نے جس کا انہوں نے مذاق اڑایا، یا یوں کہہ لو احاطہ کیا ہوا ہے، گھیر لیا ہے اللہ پاک نے ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا، ما کانوا بہ یستہزئون،
اس چیز کے ساتھ جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. گھیر رکھا ہے اللہ پاک نے گویا ہاں جی اس ان کے ان ہتھ کنڈوں کے ذریعے ان کو یہ اختیار کرتے ہیں. یہ سورہ انعام کا پہلا رکوع ہے. اس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں اور بتایا کائنات کا خالق میں ہوں ہاں جی. اور کفار کے رویے کو ذکر کیا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی بھی اللہ پاک کا حکم آتا ہے تو آیات آتی ہیں تو یہ اس کا انکار کرتے ہیں ہاں جی. اور ان کو پتہ نہیں اپنی تعداد پر اور اپنے ہاں جی فرمایا دیکھو ان کا حال یہ ہے کہ یہ اب جب وحی اترتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر وحی ہمارے اوپر نازل ہوتی ہمارے پاس آتی تو کاغذ میں لکھی ہوتی پھر تو ہم جو ہے چھو کر جو ہے دیکھ لیتے ہاں جی. یعنی ان کا اعتراض ہے کہ وحی جو ہے وہ زبانی کیوں آتی ہے. فرمایا پھر یہ کہتے ہیں اچھا چلو ہم مان لیں گے ان کو نبی تو لیکن جو ہے تب جب کہ کوئی فرشتہ ان کے ساتھ ہو تو پھر ہم مانیں کہ یہ نبی. فرمایا کہ اللہ پاک نے جب فرشتے آئیں گے نا زمین پہ تو پھر اس وقت میں مہلت نہیں ملے گی. فرشتے حساب و کتاب کے لیے آتے ہیں یا اللہ کا عذاب لے کے آتے ہیں. فرمایا دیکھو اگر ان کو فرشتہ بناتے سوال ہے اگر نبی کو نوری مخلوق ہوتا نبی نوری مخلوق نہیں فرشتہ نوری مخلوق ہے تو نبی نہیں اگر نبی نوری مخلوق ہوتا تو پھر بھی چونکہ یہ انسان ہیں تو پھر نبی کو پھر انسانی شکل میں ہی بھیجنا پڑتا ہے نا. تو پھر وہ انسانوں کی شکل میں آتے جو شبہ ان کو آج سامنے ہے وہی پھر ان کے سامنے ہوتا. تو لہذا یہ لوگ محض کہہ لیں کہ اٹکل پچور ادھر ادھر کی باتیں چھوڑنے والے ہیں حق کو قبول کرنے والے نہیں بلکہ شریعت کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اللہ پاک نے ان کے ساری تدبیروں کو ان کے کنڈوں کو گھیر رکھا ہے اور اللہ پاک ان سب کو اپنے کیے کی سزا ضرور دے گا. یہ سورہ انعام کا پہلا رکوع مکمل ہوا اور جو ہے وہ 7واں رکوع 7ویں پارے کا مکمل ہوا الحمدللہ. اگلی مجلس میں تو ہم انشاءاللہ انعام کا دوسرا رکوع پڑھیں گے اور 7ویں پارے کا 8واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ.